ایک چیز دیکھی دل پہ لگ گئی، اب ہٹ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ دل دنیا میں ہے۔ اگر دل آخرت میں ہوتا بڑی جلدی سے اندر کا ربڑ باہر نکلتا اور ڈیلیٹ کر دیتا اس کو۔ یہ پاور ہے، انسان کے پاس پاور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزان، زہد کی تعریف یہی ہے۔ زہد کی تعریف یہ نہیں آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، ٹوپیاں پہن لیں، آنکھیں نیچے کر لیں، پھر ٹکرا بھی رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہ، آپ سوسائٹی میں رہیں بٹ آپ کا دل کہیں اور رہے۔ کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ عاشق لگتا ہے، لیکن اس کا عشق کسی اور چیز سے ہے۔ عزیزان، تو آیت اللہ ملا حسین کلی ہمدانی کا واقعہ ہے کہ آپ کی صلوات شب جمعہ ان کی درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملا حسین کلی ہمدانی جو کہ احمد کربلائی کے بھی استاد تھے اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کے وہ استاد تھے، وہ عارف تھے بہت بڑے۔ اس زمانے میں شخص تھا نجف میں اور اس سے سب بھاگتے تھے، خوب بدماش ٹائپ کا تھا، تو لوگ بھاگتے تھے، تو اس کا نام بھی عبد فرار تھا، یعنی عبد فرار، فرار جو دیکھتا تھا فرار کرتا تھا۔ خوب ایک دن مولا کے حرم میں نجف میں یہ ان کے سامنے آ گیا، تو اس سے کہا، اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ آپ بھاگ نہیں رہے، ہٹ ہی نہیں رہے، کھڑ رہے ہو، تو آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار۔ کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ کس سے فرار کر رہے ہو؟ بس یہ جملہ بولنا تھا، وہ پلٹ گیا، وہ گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب درس سٹارٹ ہوا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھانا۔ اب یہ سمجھے پتہ نہیں کس کا۔ جب یہ پہنچے تو یہ عبد فرار کے باہر کھڑے، کہنے لگے اس کا، یہ تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا رات کو جب سے گھر آیا تھا ایک کمرے میں ساری رات بیٹھ کر یہی کہتا رہا، یہ فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے، اور یہی کہتے کہتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یعنی ایک جملہ پلٹا سکتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے اندر دیکھے کہ وہ چیزوں میں جب اٹریکٹ ہو رہا ہے تو یہ دنیا کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے۔ آپشن نہیں ہے، سی آپشن نہیں ہے ہمارا، اے یا بی اونلی نہیں، ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ یعنی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، کچھ دین بھی چلتا رہے اور تھوڑا مولانا دنیا بھی تھوڑی چلتی رہے، کیا مسئلہ ہے، اتنی ٹینشن ڈالیں گے تو دنیا بنی ہی دین کے لیے ہے۔ دنیا جب خدا نے بنائی، جب پہلے شخص کو بھیجا تو نبی بھیجا، یعنی اپنا پوری شریعت کے سے ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں بھیجا کہ پہلے لوگ رہتے تھے اور پھر ان کے لیے، نہیں، پہلا شخص ہی خدا کا نمائندہ ہے دنیا میں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا بہتر جانتا ہے دنیا، لیکن آج ہم شاید زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا الگ ہے، دین الگ ہے۔ عزیزان محترم، تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ تراقب ہے، جو چوتھا پلر ہے اس کا، صبر کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی قیامت کی اور آنے والے کام کی طرف امید رکھنا، ایک ہوپ رکھنا۔ یہ ہوگی تو یہ سب سے زیادہ بیسٹ کہاں ہوتی ہے؟ جب انسان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کو یہ امید ہو کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، اس کو یہ امید ہو کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملنے والا ہے۔ تو ہم بعض اوقات دنیا میں بہت پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے۔ ہم کوشش کریں، دعا کریں، دوا کریں، سب کریں، لیکن ایک امید رکھیں کہ ان مشکلات جو ہم برداشت کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ ہمیں اس دنیا میں کچھ ملے گا، اور یہی ملے گا۔ ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان کے اندر ہمارے پاس ہر طرح کا پیشنس ہے، عبادت میں بھی صبر ہے، چیزوں میں بھی صبر ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں کرتا ہوں کہ رسول خدا سے حدیث ہے کہ جب ایک شخص جنت میں جائے گا تو وہ پوچھے گا جنت میں جا کے کہ میرا
باپ کہاں ہے، میری وائف کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، تو انہیں کہا گا کہ ان کا جو عمل تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ جنت میں جاتے. تو وہاں وہ شخص کہے گا کہ نہیں، میں اپنے عمل سے ان کے لیے چاہتا ہوں. تو پروردگار اس کے عمل کی وجہ سے اس کے رشتہ داروں کو جنت میں ڈال دے گا. اللہم صلی علی محمد. خوب یہ ایک اچھی ہوپ ہے کہ انسان اپنا عمل اس مقام پر لے کے جائے کہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے فیملی کو بھی جنت میں لے کے جائے. عزیزان محترم، ابھی ہو سکتا ہے خواتین میں سے آواز آئیں کہ بڑی مشکل سے انہیں دنیا میں برداشت کر رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں جنت میں بھی یہی ہوں گے، تو پھر فائدہ ہے جی جنت کا لانا. تو نہیں، دیکھیں عزیزان محترم، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہوں گے اور نیک مردوں کے لیے نیک خواتین ہوں گی. قرآن خود کہتا ہے یہ ساری چیزیں. تو انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی نیک رہیں اور دنیا میں بھی اپنے گھر کو جنت بنا کے رکھیں، اور آخرت میں بھی جنت میں اپنی بیگم ہی کا انتظار کریں، حوروں کا انتظار نہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ محمد.